عرب کے لوگوں میں چونکہ سن اس طرح نہیں چل رہے ہوتے تھے. یہ سن ہجری بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر کے دور میں شروع ہوئے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اسلامک کیلنڈر ورسز عیسوی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر ورسز عیسوی کیلنڈر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے بتایا کہ عیسوی کیلنڈر کس طریقے سے شروع ہوا، ہجری کیلنڈر کیسے شروع ہوا، بڑی ڈیٹیلز میں نے بیان کی ہیں. وہ آج مان لی کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ سالوں کو وہ واقعات کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے. یعنی کوئی سن تو چلتے ہی نہیں تھے. مثلا اگر میں آپ کو جہلم شہر کی بات بتاؤں تو جہلم شہر میں 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا. جہلم کی ہسٹری کا سب سے بڑا وہ سیلاب تھا. میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا. اب کئی لوگ جو 1992 میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو وہ ان کی مائیں جب اپنے بچوں کا تعارف کرواتی ہیں نا تو وہ جہلم میں آتا کہتے ہیں جس سال سیلاب آیا سی نا اے ادو پیدا ہوا سی. واقعات سے یاد رکھا جاتا نا، تو کیونکہ وہ سیلاب ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز تھا. اسی طریقے سے اگر آپ ناردرن ایریا میں چلے جائیں نا تو وہ آپ کو 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ جس میں 1 سے 1.5 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے تھے. تو وہ جو بندہ 8 اکتوبر 2005 کو جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی زلزلے والے سال اس دن پیدا ہوا سی یا اس سال پیدا ہوا تھا. تو عرب کے کلچر میں یہ چیز تھی، سن نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے نا اس سال بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا. ظاہر ہر چیز معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پری پلانڈ چل رہی تھی. اور وہ ہوا تھا ہاتھیوں کی ہلاکت کا واقعہ. اسے کہا جاتا تھا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. نبی علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے. آپ کی پیدائش اس سال میں ہوئی. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے جس سال ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا. اور اس کا ایک طریق دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے. اس میں محمد بن اسحاق انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن پیدا ہوئے. تو یہ واقعہ یوں تھا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ تھی، کیونکہ وہ ابراہیمی تھے. حج پہلے بھی کرتے تھے، اگرچہ وہ بگڑی فارم میں تھا. اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے. تو یمن کا ایک بادشاہ تھا ابراہ، وہ کرسچن تھا، وہ جیلس ہوتا تھا. اس نے بھی یمن کے اندر ایک کعبے کے مقابلے پہ ایک بلڈنگ کھڑی کی اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ یہاں پہ بھی آیا کریں حج کے لیے اور خانہ کعبہ کی رونق ختم ہو جائے. کیونکہ خانہ کعبہ کی رونق جو ہے وہ عرب کے لوگوں کی اکانومی کا ایک ذریعہ بھی تھی. ظاہر ہے اتنے ٹورسٹ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہوں اور وہاں پہ دیکھنے کی کوئی چیز نہ ہو. یعنی آپ اگر مکہ شریف چلے جائیں تو نہ تو وہاں پہ کوئی سبزہ ہے، چٹیل کالے پہاڑ ہیں، ٹوریزم کی جو جگہ ہی کوئی نہیں ہے وہ. لیکن اتنی بڑی یعنی ان کی اکانومی ٹوریزم کی اسی کے اوپر چل رہی ہے، اتنی خریداری ہوتی ہے. اس زمانے میں بھی یہ تھا کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، ایک بابرکت جگہ سمجھی جاتی تھی. تو ابرا نے یہ پلان کیا کہ میں ایک بلڈنگ مقابلے میں بناؤں تاکہ لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں. تو وہ وہاں پہ تو لوگ ظاہر نہیں جائیں گے. اللہ نے دل جوڑے ہیں اس طرف. سورۃ الحج میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا اناؤنسمنٹ کر، تم دیکھو گے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ پتلے پتلے اونٹوں پہ بیٹھے، یعنی اونٹ بھی پتلے ہو جائیں گے سفر کرتے کرتے اور وہ یہاں پہ پہنچیں گے. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ قریش مکہ میں سے کسی نے جا کے نا اس نے وہ جو کعبے کے مقابلے پہ وہ جو کوئی بلڈنگ بنائی تھی وہاں پہ جا کے اس نے جا کے رفع حاجت بھی کر دی. تو ابرا کو پھر غصہ آ گیا. اس نے پھر کہا کہ میں نا کعبے کے اوپر چڑھائی کر کے کعبہ ہی ختم کروں. اس کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اور یہ ایک معجزانہ واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سال کو ایک
منسوب کرنا تھا اس چیز کے ساتھ. ادروائز تو بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی ہے, خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی, غلاف کعبہ بھی جل گیا. اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے بھی یہ کیا. تو اس وقت تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد نہیں آئی ہے. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. وہ ایک ہی واقعہ ہوا تھا, آگ بھی ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے لیے. بعد میں تو صحابہ کرام آگ میں جلائے بھی گئے. تو وہ جب لشکر لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جنہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں کہ جب بارش پڑتی تھی نا عرب میں تو وہ جو کنکریاں یعنی بارش کے قطرے گرنے سے جو وہاں کی مٹی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے وہ کنکر بن جاتے تھے. جب ان کو دھوپ پڑتی تھی تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں گولیاں پتھر بن کے, اور جب آپ اتنی ہائٹ سے وہ پتھر نیچے پھینکے تو وہ کتنی سپیڈ سے آگے لگتے ہیں. یہ تو اللہ نے معجزہ کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی بارش نازل ہوتی ہے نا, اگر اس میں جو اولے ہیں یہ بھی اس طریقے سے آگے پڑے نا تو یہ تو سب کچھ ڈیمیج ہو جائے, اس کی سپیڈ کنٹرول ہو جاتی ہے. اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے اس میں. تو وہ آسمان سے ابابیلوں نے وہ کنکریاں پھینکی اتنی اوپر بلندی سے. جب کنکریاں آگے گریں گی تو وہ جس چیز میں پڑیں گی ظاہر ہے کہ وہ تو گولی کی طرح لگیں گی. تو وہ ہاتھیوں کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر کے زخمی کر دیا, اور لاشیں ہاتھیوں کی بکھری پڑی ہوئی تھیں. آج بھی اگر آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف پیدل راستے سے آئے نا تو وہ وادی آتی ہے جہاں پہ وہ ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا, اور نبی الاسلام نے حکم دیا کہ وہاں سے تیزی سے گزرا جائے کیونکہ وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. تو وہاں سے بھی لوگ بھاگتے ہوئے گزرتے, اگرچہ اب تو وہاں کوئی عذاب کے ساتھ نہیں ہے لیکن ایک سنت ہے, جیسے صفا مروہ میں بھی بھاگتے ہیں. تو وہ آسمان سے یعنی پرندوں نے اپنی چونچوں میں زمین سے اٹھائے اور وہ پتھر پھینکے. یہ معجزانہ طور پہ ہوا ہے, نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا ہے. اور وہ پھر ہاتھیوں کی لاشیں گری پڑی ہوئی تھی, بھوسے کی مانند وہ زمین پہ بکھرے ہوئے تھے. تو اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, یعنی قریش مکہ کو اپنی طاقت بتائی ہے کہ میرے لیے تمہیں تباہ و برباد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے تو یہ منظر اپنی آنکھوں میں سے, تمہارے ماں باپ زندہ ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ ہے کہ اپنے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دیں. تو وہ سال کہلاتا تھا عام الفیل, ہاتھیوں کی تباہی کا سال, اور نبی الاسلام کی پیدائش اسی سال ہوئی 571 عیسوی عام الفیل بنتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اللہ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کر دیا. کتنے کر و فر کے ساتھ وہ بادشاہ آیا تھا کہ میں کعبے کو ڈھانے جا رہا ہوں, پھر بدماشی اس نے کی. جو عبد المطلب تھے نبی الاسلام کے دادا, وہ خانہ کعبے کے اس وقت سردار تھے مکے کے, ان کے اونٹ بھی ہانک کے لے گیا. تو یہ پھر گئے جا کے اونٹ واپس لیے. تو اس نے کہا اونٹ تو لینے آئے ہو تو کعبہ, میں تو کعبہ گرانے کے لیے. ان کا کعبہ جس کا ہے وہ حفاظت کرے گا. یعنی عبد المطلب کا جو یقین تھا نا کعبے کے بارے میں, وہ آج کی سعودی حکومت کا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور ہم نے بھیج دیے ان پر پرندے غولوں کے غول. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, جو ان پہ رمی کرتے تھے, برساتے تھے ان پہ پتھر, کنکریاں, چھوٹے چھوٹے پتھر کی کنکریاں اوپر سے پھینک. بعد انہوں نے پھینکے ہی ہے, ظاہر ہے انہوں نے کوئی گنیں نہیں تھی اٹھائی ہوئی. اتنی بلندی سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دیا جائے تو سر وہ آپ کو پتا ہے, آپ کو آج سائنس بتائے گی نا کہ ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار اس میں ایڈ ہوگی ویلوسٹی, جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے. تو سر آپ اتنی سی بھی چیز اگر آپ بلندی سے پھینک دیں اور ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار 9.8 میٹر فی سیکنڈ ایڈ ہوتی انڈر گریوٹی کہاں سے کہاں آ جائے. آپ کو میں بتاؤں, یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے نا, میزائل میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک اگلا حصہ اس کا ہوتا ہے جو میزائل والا, جس میں
وار ہیڈ ہوتا ہے اور ایک پیچھے والا حصہ ہے جس کو راکٹ کہا جاتا ہے. راکٹ جو ہے وہ 40 سے 45 سیکنڈ کے بعد الگ ہو جاتا ہے میزائل سے. 45 سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ لیکن وہ اس کو اتنا ایکسلریشن دے دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ 800 900 2000 کلومیٹر تک بھی چلا جاتا ہے. یہ جب میزائل فائر ہو رہے ہوتے ہیں آپ ذرا دیکھیں تو آپ کے سامنے موٹر لگ ہوتی نظر آئے گی اور اس کے بعد وہ جا کے کتنا دور گرتا ہے. اتنا اس کو تھرسٹ مل جاتی ہے کیونکہ وہ پھر ریئر ایٹماسفیئر میں اوپر چلے جاتے ہیں. اوپر جا کے ریئر ایٹماسفیئر میں ایئر کی فریکشن بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ساری ڈینسٹی تو 50 کلومیٹر کے اندر ہی ہے نا. اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آلموسٹ خلا ہی ہے 50 کلومیٹر کے بعد, تو وہاں پہ ریزسٹنس تو کوئی نہیں ہے. پھر وہ جاتا ہے, پھر جب اس کے بعد وہ یعنی اپنا پروجیکٹائل بناتے ہوئے جب یوں واپس کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے ایک خاص ہائٹ پہ جا کے اس نے واپس آنا ہے. وہ جب واپس آتا ہے نا تو وہ زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے آتا ہے, تو وہ پھر اس کی رفتار سر 5000 کلومیٹر پر آور بھی ہو جاتی ہے جا کے صرف انڈر گریوٹی. تو گولی کی رفتار تو بہت تھوڑی ہے 60 کلومیٹر اور وہ 5000. تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک کنکری اگر آپ 8 یا 10 کلومیٹر سے پھینکیں تو وہ گولی ہے, کوئی چیز اس کے سامنے نہیں رکے گی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ برساتے رہے اللہ کے حکم سے کنکریاں, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, اور انہوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ہاتھیوں کو. یعنی ہاتھی اگر مرا پڑا ہو اور اس پہ آ کے چیلیں یا گدھ یا کوے آ کے اس کا گوشت کھائیں تو اینڈ پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس کے ڈھانچے بھوسے کی فارم میں بکھرے ہوئے. تو یہ حالت ہو گئی ہاتھیوں کی. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پہ اپنا ایک تو یہ احسان جتایا کہ تمہیں ابراہ کے لشکر سے پناہ دی. دوسرا احسان اسپیسیفکلی قریش کو, ظاہر ہے قریش کو اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے چن لیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا. انی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی. وانی فضلتکم علی العالمین, اور تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. بعد میں پھر اللہ نے بنو اسماعیل کو, قریش کو, حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی اولاد کو, بنو اسماعیل کو فضیلت دی. تو وہ قریش تھے. تو اب قریش مکہ کی طرف نبی الاسلام کی بعثت خاصہ تھی. بعثت عامہ تو پوری انسانیت کے لیے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, لیکن بعثت خاصہ جو ہے وہ قریش کی طرف تھی, عرب کے لوگوں کی طرف. تو ظاہر قریش نے ہی دعوت قبول کرنی تھی تو دنیا کو تل پٹ کرنا تھا, تو اللہ نے قریش کے لوگوں کو اپنا احسان یاد کروایا. لِإِيلَافِ قریش, اور یہ دیکھیں قریش کا قبیلہ واحد قبیلہ ہے جس کا نام قرآن میں ہے. ویسے ساڑھے فرانسا بھی قریشی نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِإِيلَافِ قریش, بسبب اس کے کہ اللہ نے الفت پیدا کر دی قریش کے دل میں, محبت ڈال دی قریش کے دل میں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, الفت کس چیز کی؟ تجارتی سفر کی, سردیوں کے موسم میں بھی اور گرمیوں کے موسم میں. ہمارے جو آج کل کے قریشی ہیں تو وہ تو اے سی سے ہی باہر نہیں نکلتے. یہ ان قریش کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے ٹف ماحول کا تمہیں عادی کر دیا اور تمہارے دل میں محبت رکھ دی ہے سفر کی, ریگستانی سفر جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تو یہ اللہ نے تمہارے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ تم اتنا مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو, کتنا لمبا لمبا سفر کرتے ہو, سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. اور کس لیے کرتے ہو؟ پیٹ کے لیے ہی, تجارت کرتے تھے. ظاہر ہے عرب کے اندر تو کچھ بھی نہیں اگتا تھا. یہاں ہندوستان سے جو مسالہ جات پہنچتے تھے وہ آ کے عرب کے بارڈر کے اوپر آتے تھے, وہاں سے وہ اٹھا کے یمن میں اور یعنی شام کے اندر لے کے جایا کرتے تھے. یہ ان کی تجارت ہوا کرتی تھی.
تو اللہ تعالیٰ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے سفر، گرمی ہو سردی ہو تم سفر کرتے ہو. یہ قریش کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ تمہارا سارا جو لائف لائن ہے تجارت ہے، اور اس تجارت کے لیے سفر بڑا ضروری ہے. سفر دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور تمہارے دل میں اللہ نے سفر کی محبت ڈال دی ہے. اتنے مشکل، اور یہ سر ان کی ایک عادت تھی جو اللہ نے پھر یوٹیلائز کی ہے. سر اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ ہی تھے جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر پھر الٹی ہے، لیکن ان کو اپنی یہ خوبی پتہ نہیں تھی. دو خوبیاں تھیں ان کے اندر، ایک ٹف ماحول کے عادی تھے، اور دوسرا یہ کہ جب زبان دے دیتے تھے نا پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس لیے آپ دیکھ لیں قریش مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. ابو جہل تھا تو منافق نہیں ہوا، وہ سامنے آ کے لڑا، اس نے کہا لڑوں گا مر جاؤں. ایون گردن کاٹنے لگے، اس نے کہا نیچے سے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے. یعنی وہ اپنے باطل دین کے اوپر بھی بڑے محکم ہوتے تھے. اور جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں مکے کے لوگ، وہ آپ دیکھ لیں پھر کتنے پیشن کے ساتھ. اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، وہ بھی لوگ جب پکے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، اسلام کے لیے قربانیاں دی. تو اور دو ان کے اندر خامیاں تھیں. ایک تھی طوائف الملوکی، آپس میں لڑتے رہنا. بہادر تھے لیکن دو بہادر بھائی آپس میں لڑتے رہے تو تیسری جگہ کیا وہ فتح کریں. اور دوسرا چٹے ان پڑھ، جاہل، امی. اللہ نے یہ دو خامیاں ان کی دور کر دی. ان کے اندر اتفاق پیدا کر دیا. نبی علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک لیڈر دیا جس نے عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. پھر سر دنیا کی کوئی پاور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے رومن اور پرشین امپائر سے ان کا اسلحہ چھین کے ان کو گرا دیا. ٹف مول کے آتے تھے. اور علم اللہ نے دے دیا، ان کی اپنی زبان میں ان کو کتاب دے دی، قرآن. تو وہ لوگ جو ان کو امی اور جاہل کہا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی. سر جس نے سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران، اس کے سامنے کون سا یہودی پادری اور عیسائی پادری ٹھہر سکتا ہے دلائل میں، اور جبکہ اس کی اپنی زبان میں ہو اور عرب کے لوگوں نے وہ رٹی ہوئی ہو کتاب. علم اتنا محکم دیا کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. سر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے صرف سورہ مریم ہی تلاوت کی تھی نا، تو سب کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا. وہ حضرت جعفر نے کوئی تقریر تو نہیں یاد کی ہوئی تھی. سورہ مریم تھی جس میں بتایا گیا کہ بھئی عیسیٰ بن مریم کا سٹیٹس یہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو پھر نجاشی نے بھی ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ عیسیٰ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا اس نے بیان کیا ہے، یعنی من نون اتنا ہی ہے. یہ تنکے جتنے بھی ایڈیشن نہیں ان میں کی جا سکتی. اللہ کے بندے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کے اندر خوبی رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ اس چیز احسان جتایا اپنا کہ دیکھو الفت پیدا کر دی ہے سفر کی، کہ تم سفر اختیار کرتے ہو. تو اب پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جس گھر کا کھانا کھا رہے ہو، بیت اللہ کے نام کے اوپر قریش کے لوگ پورے عرب کے اندر ان کا ایک ٹیکا تھا، چودھری تھے. یہ ہر قافلہ لوٹا جاتا تھا، قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا. وہ کہتے تھے یہ تو کعبے کے متولی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ان کو ڈر لگا ہوتا تھا کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اینکی پینکی کی ہمارا بت ہی اٹھا کے پرے پھینک دیں گے. تو وہ بھی ان کو خطرہ رہتا تھا دوسرے قبیلوں کے. تو قریش کے لوگ بآسانی گرمی سردی سفر کرتے تھے ریگستان کا، اور بغیر کسی ڈر کے. دوسرا کوئی قافلہ بچتا نہیں تھا اور ان کے قافلے کو وہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. ڈاکو تھے نا، وہ پتہ لٹیرے عرب کے لوگ، ان کا گزر بسر اس طرح ہوتا تھا قافلوں کو لوٹ کے. ظاہر ہے جب وہاں پہ کوئی اناج بھی نہیں اگنی، کوئی معدنیات بھی نہیں ہے، تیل بھی تو ابھی آگے دریافت ہوا ہے نا، تو بیچارے کھائے بھی ہیں کہ کہاں سے. اسی طریقے سے ہی کرتے تھے وہ. تو قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے اور ان کو پروٹیکشن ہوتی تھی کعبے کی وجہ سے. خانہ کعبے کے نام کا وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اپنی تجارت. تو اللہ فرمایا تو یہ صرف کھان پین والے کام جو کیا ہوا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو عبادت بھی کرو نا اسی گھر والے رب جس کا یہ گھر ہے، اس رب کی. ساتھ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں، شرکاء کیوں شریک کیے ہوئے ہیں؟
اس رب کی عبادت کرو جس کا یہ گھر ہے کعبۃ اللہ. الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے تمہیں کھلایا جبکہ تم فاقے میں تھے. وآمنہم من خوف، اور تمہیں امن دیا خوف میں. سارے قافلے خوف کی حالت میں گزرتے ہیں اور قریش کے قافلے کو کوئی لوٹتا ہی نہیں ہے. کیسا امن دیا ہے؟ کس کی برکت سے؟ کعبے کی برکت سے. اور اسی کعبے کی برکت سے جو تم تجارت کرتے ہو، تمہارا سارا کھانا پینا اس تجارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی کعبے کا ہی کھا رہے ہو. تو اس کا تقاضا نہیں ہے کہ جس رب کا یہ گھر ہے اس کی پوجا بھی کرو. یہ اللہ نے ان کو احسان جتایا. یہ سورہ قریش آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر کیا قیامت ہے. یہ قرآن کی وہ صورت ہے، میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. میں اس زمانے میں پہنچ جاتا ہوں کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جن میں قریش کے اندر ہی پیغمبر کو بھیجا ہے، اور اس قریش کی قوم کو اللہ نے تیار کیا ہے دنیا کی امامت کے لیے. اس ایک چھوٹی سی صورت میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ان کی ہسٹری لپیٹ دی. کیا سوز و گداز ہے. یہ تو قریش کے لوگ جب یہ صورت سنتے تھے تو پھر ان کی چیخیں نکلتی تھی کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے اٹھا لیا ہے، اس گھر کی وجہ سے سب کچھ کرتے تھے. اب وقت آ گیا کہ تم ہمارے پیغمبر کے ساتھ ملو، ان پہ ایمان لے کر آؤ اور خالص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو دنیا میں پھر اللہ تمہیں امام بنائے گا. پھر امام بنایا نا قریش کے لوگوں. امام تو آخر میں لے کے آئے ہیں، کچھ لوگ شروع میں آ گئے، لیکن پھر حق ادا کیا ہے. اس میں کوئی